کھانا گرم کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت، پیٹ میں درد اور سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ جو لوگ کدو کھاتے ہیں انہیں پرسکون نیند آتی ہے۔ منہ دھونے سے پہلے چہرے پر کھیرے اور لیمبو کے رس کو ملا کر لگا لیا کرو، ساری زندگی جھریاں نہیں پڑیں گی۔ صبح سویرے اٹھتے ہی شملہ مرچ کو دیکھنے سے آنکھوں کی نظر تیز رہتی ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کمر درد کا شکار رہنے والے افراد فرش پر یا تخت پر سونے کی عادت اپنائیں۔ دودھ میں گڑ ملا کر پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ جو لوگ قبض سے پریشان ہیں وہ بڑے کا گوشت زیادہ استعمال نہ کریں۔ تھوڑے سے نیم کے نرم نرم پتے لے کر کسی کپڑے میں لپیٹ لیں اور اوپر سے سرسوں کا تیل ڈال لیں۔ رات کو سوتے وقت انہیں اپنے سینے پر باندھ لیں۔ اس سے اگر آپ کو سانس کا مسئلہ ہوگا تو وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اگر سینے میں جلن رہتی ہو تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ رات کو اگر بکری کا دودھ سینے پر لگا کر سونے سے بریسٹ میں سختی آ جاتی ہے اور ان کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ مہندی کا داغ کپڑوں پر لگ جائے تو ٹوتھ پیسٹ میں بلیچ ملا کر دھونے سے داغ فوراً دور ہو جاتے ہیں۔ اگر کپڑوں پر سیاہی کا نشان پڑ جائے تو داغ کے اوپر لیمبو رگڑنے سے سیاہی کا داغ اتر جاتا ہے۔ اگر گردے کی پتھری سے بچنا چاہتے ہیں تو گھر میں چاول کا استعمال کم سے کم کریں۔ اگر کسی کا بخار چیک کرنا چاہتے ہیں تو ایک اسٹیل کا چمچ لے لیں اور جس کو بخار ہو اس کے منہ میں چند منٹ کے لیے رکھ دیں۔ کچھ دیر بعد باہر نکال کر دیکھیں۔ اگر چمچ کا رنگ تھوڑا تھوڑا پیلا پڑ گیا تو آپ کو معمولی بخار ہے، اور اگر چمچ تیز پیلا ہو جائے تو آپ کو بہت زیادہ بخار ہو چکا ہے۔ ہری پیاز ذیابیطس کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہری پیاز استعمال کرنے سے معدے کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا ہے اور دوا بھی۔ خفیہ جان لیوا بیماریاں، بار بار نیند سے جاگنا۔ اگر آپ کو نیند بہتر نہیں آ رہی اور ایسا اکثر ہونا شروع ہو گیا ہے تو بہت ضروری ہے فوراً اپنے معالج کو اس سے آگاہ کریں۔ یورک ایسڈ اس بیماری کی بڑی وجوہات میں سرخ گوشت اور گردے، کپورے اور چکنائی سے بھرپور کھانے والی غذائیں کھانا شامل ہے، اور ورزش سے دوری ہے دل کی بیماری بھی اندر ہی اندر اپنا کام کر آتی ہے، اور اکثر مریض کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ دل کا مریض ہے، اور تب تک یہ بیماری دل میں خون لے جانے والی شریانوں کو بند کر چکی ہوتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کو اگر لوبیا کھلایا جائے تو اس کے کھانے سے دودھ بڑھ جاتا ہے۔ آلو کے ٹکڑے کاٹ کر ہاتھوں اور پاؤں کی جلد پر ملنے سے اس سے ہاتھوں اور پیروں کی جلد چمک اٹھے گی۔ لیمو کا رس اور سرکہ ہم وزن لے کر لوشن بنا لیں، یہ ہاتھوں کی رنگت نکھارنے کے لیے بہترین ہے۔ دانتوں کے نشانات مدھم کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مساج کریں۔ جن لوگوں کو اچانک بخار کا مسئلہ ہو جائے تو انہیں میتھی کا پانی پلانے سے بخار فوراً دور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر بلغم کی شکایت رہتی ہو ان کو چاہیے کہ بیگن کا بھرتا بنا کر کھائیں۔ اجوائی کھجور پیٹ اور جگر کینسر کو روکنے کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ بیگن کا سالن کھانے سے انسان کا دل بہت ہی طاقتور رہتا ہے۔ پچھلی قوموں کے پاؤں ننگے اور امید میں بہت بلندی تھی، اور آج کی نسل کے جوتے مہنگے اور دماغ خالی ہیں۔ بیوقوف سے عقل کی بات کرو گے تو وہ آپ کو بیوقوف سمجھے گا۔ عقل کا ہونا کبھی کبھی سزا بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کو ان لوگوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے جن کے پاس یہ نہیں ہوتی۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وٹامن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کریں۔ کچھ ہی دنوں میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا۔ مہینے میں 2 دن ایسے ہیں جن میں عورت ہم بستری کے لیے بےتاب ہے، اور وہ ہیں ماہواری کے ختم ہونے کے بعد پہلے 2 دن۔ 3 چیزیں دولت کو کھینچتی ہیں: مسکین کی مدد، باسی روٹی کھانا، صبر۔ جو لوگ کھانے کے درمیان پانی پیتے ہیں زندگی بھر ان کی آنکھوں میں چمک رہتی ہے۔ اگر کوئی بڑی بیماری ہو تو جتنا ہو سکے کھانا کم کھایا کرو۔ چائے کا قہوہ بنا کر پینے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 2 دانے انجیر کے اور 2 دانے بڑی پال کر
پینے سے منٹوں میں قبض کھل جاتی ہے۔ کم کھانا اور کم بولنا لمبی عمر کا راز ہے۔ موٹی عورت ناف میں لیمبو کا رس ڈال دے، وزن 7 دن میں 10 کلو کم ہو جائے گا۔ ماہواری کے دوران نہانا چاہیے یا نہیں؟ دوران ماہواری بالکل بھی نہ نہائیں۔ عشورے کے 3 روز بالکل نہ نہائیں۔ ایسا کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ماہواری کے دوران نہانے میں کوئی بیماری نہیں ہے اور نہ ہی کوئی برائی ہے، لیکن اگر آپ کی تکلیف کی شدت بہت زیادہ ہے تو نہانے سے گریز کریں، لیکن جب کم ہو تو آپ نہا سکتی ہیں۔ ماہواری کے دوران نہاتے وقت گرم پانی کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ نمک بھی ڈال دیں۔ اس پانی سے نہانا آپ کے لیے مفید ہے۔ 3 دن تک سر پر پانی نہ ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ بالوں کے فلاویکولز اس دوران کمزور ہو رہے ہوتے ہیں اور اگر بار بار پانی لگے تو یہ بال جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو دوران ماہواری نہانے کی طلب ہو تو 1 بالٹی گرم پانی میں وکس بام مکس کریں اور اس سے جسم کے نچلے حصے کو دھوئیں۔ یہ یقین زیادہ بہتر ہے کہ آپ ٹھنڈے پانی سے نہائیں۔ دلہن بننے والی ہیں تو انار کا یہ فیشل ضرور آزمائیں۔ جلد کو چمکدار اور گلابی بنانے کے لیے ڈاکٹر بلقیس کا زبردست ٹوٹکا۔ اس ٹوٹکے سے آپ کے چہرے کے داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے اور رنگت فوری طور پر دمک اٹھے گی۔ اس ماسک کو بنانے کے لیے 3 کھانے کے چمچ انار کا جوس اور 1 کھانے کا چمچ دہی، 1 کھانے کا چمچ پسا ہوا گڑ لیں۔ جوس کو تھوڑا پکا لیں تاکہ وہ گاڑھا ہو جائے اور تینوں چیزیں ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس امیزے کو چہرے، گردن اور ہاتھوں پر لگائیں اور آدھا گھنٹہ بعد سادے پانی سے دھو لیں۔ اس عمل کو مسلسل کرنے سے چہرہ جگمگا اٹھے گا اور داغ، دانے، دھبے بھی دور ہو جائیں گے۔